پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ آئے۔ مزید کہا کہ 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ملک کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر محمود کیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی۔ اسلام آباد میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک پر کوئی آنچ آئے۔ 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر بہت دکھ ہوا ہے۔ پاک فوج ملک کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ آئے۔ یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس پر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ملک کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ آئے۔ بولے 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ملک کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر محمود کیانی کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک پر کوئی آنچ آئے۔ 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر بہت دکھ ہوا۔ پاک فوج ملک کے دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سیاست شروع کی تھی، ایسی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ آئے۔ بولے 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر دکھ ہوا۔